لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد. ذو الحجہ کے جو مبارک 10 دن ہیں ان میں سے ہم گزر رہے ہیں، اور ماشاء اللہ بہت سے دوست احباب ان دنوں میں روزہ رکھتے ہیں، اور کوشش بھی کرنی چاہیے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ذو الحجہ کے شروع کے جو ایام ہیں، یہ 9 دن ہیں، ان میں سے کسی دن روزہ رکھتا ہے تو پورے 1 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے. اور عرفہ کا دن جو ہے ان 9 دنوں میں سب سے افضل ہے، 10 دنوں میں 9 دنوں میں. تو عرفہ کے دن اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو اسے پورے 1 سال کے روزوں کا ثواب بھی ملتا ہے، اور اس کے اگلے اور پچھلے دونوں طرف کے 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو جتنے زیادہ روزے رکھے جا سکے رکھنے چاہیے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو پورے 9 دن کے روزے رکھتے ہیں ماشاءاللہ. کل سنیچر ہے، اس کے بعد اتوار ہے، کام کاج سے چھٹیاں ہوتی ہیں، تو ان 2 دنوں میں تو کم سے کم روزے رکھ لینے چاہیے، اور پھر عرفہ کے دن کا بھی روزہ رکھنا چاہیے. عرفہ کے دن کا روزہ تو کسی مجبوری کے بغیر چھوٹنا نہیں چاہیے. تو چونکہ لوگ آج کل روزہ رکھتے ہیں، اس لیے ان دنوں میں مجلس جو ہے وہ عصر کے بعد ہو گئی ہے، اور عصر کی نماز کے بعد ہمارے یہاں موسم گرما میں یہ معمول ہے سمر کے دنوں میں کہ چہل صلاۃ و سلام کی جو کتاب ہے، جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب کی ہے، اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے اپنی فضائل درود میں لیا ہے، اور پھر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی توجہ ہی سے یہ پوری دنیا میں بہت عام ہو گئی ہے. تو اس کو پڑھنے کا چونکہ معمول ہے، اس لیے اب مغرب اور ہمارے درمیان وقت بہت کم رہ گیا ہے، اس لیے مستقل کسی موضوع پہ گفتگو نہیں ہوگی. جو کچھ دنوں سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے اسی کو آگے پڑھائیں گے. اور اس کا عنوان جو پڑھ کر سنایا جا رہا ہے اس کا عنوان یہ ہے کہ حصول علم میں رکاوٹیں. علم کو حاصل کرنے میں کیا کیا چیزیں رکاوٹ بن سکتی ہیں. تو علم کو حاصل کرنا صرف طالب علموں کا کام نہیں ہے، علم کو حاصل کرنا تو ہم سب کا کام ہے. موت تک طالب علم کو بھی، عالم کو بھی، غیر عالم کو بھی طلب علم میں مشغول رہنا چاہیے. اس لیے کہ علم ایک ایسا بڑا سمندر ہے کہ کوئی عالم یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے سب علم حاصل کر لیا. تو موت تک یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے.
ایک عربی میں محاورہ ہے، اطلب العلم من المہد الی اللحد، تم علم کو حاصل کرو گہوارے سے، کاٹ سے لے کر، کاٹ سے، پرام سے لے کر کہاں تک؟ قبر تک، یعنی موت تک۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کو غالباً پوچھا گیا کہ کب تک علم حاصل کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ الی الممات، موت تک۔ اتنے بڑے عالم ہو گئے تھے، پھر بھی یہ نہیں کہا کہ بس اب طلب علم ختم ہو گئے، اب تو پڑھانے کا وقت آ گیا، نہیں۔ یہ بڑے بڑے علماء، بہت بڑے بڑے علماء، وہ حدیثیں پڑھاتے ہیں، تفسیریں پڑھاتے ہیں، تو پڑھانے کے ساتھ ساتھ وہ علم کی طلب میں رہتے ہیں، کتابوں کو دیکھتے رہتے ہیں۔ بلکہ یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ اگر علماء کے دو طبقے بنا لیں، نیچے والا طبقہ اور اوپر والا طبقہ، تو نیچے والا طبقہ علماء کا جو فارغ ہو جاتا ہے اور فارغ ہونے کے بعد دین کے چھوٹے موٹے کاموں میں لگ جاتے ہیں، وہ بھی نعمت ہے اللہ کی طرف سے۔ اور دوسرا طبقہ بڑے علماء کا جو حدیثیں پڑھاتے ہیں، تفسیریں پڑھاتے ہیں، بڑے بڑے دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ ہیں، اسی طرح دوسرے بڑے بڑے مدارس کے، تو جن کے پاس بہت زیادہ علم ہے، وہ جتنا مزید علم کو طلب کرتے ہوں گے وہ دوسرے طبقے والے نہیں کرتے ہوں گے۔ یعنی جن کے پاس علم زیادہ ہے وہ علم کو اور زیادہ طلب کرتے ہیں۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ قول ہے کہ مع المحبرۃ الی المقبرۃ، یہ قلم ہے، یہ دوات ہے، انک پٹ ہے، پین ہے، پیپرز ہیں، ان کے ساتھ ہی رہیں گے، کب تک؟ قبر تک، قبرستان تک۔ تو علم کو حاصل کرنے کا کام تو سب کا ہے، صرف طالب علم کا نہیں، سب کو علم حاصل کرنا چاہیے، اور علم کو حاصل کرنے سے کبھی فارغ بھی نہیں ہونا چاہیے اور کبھی پیٹ بھرنا بھی نہیں چاہیے، سیری بھی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ نا کہ ذرا شوق ہوا اور دیکھا کہ بھئی کسی جگہ کچھ کورس ہے کہ نہیں ایڈلٹس کے لیے، تو کہ ہاں ہے، اب وہ کورس میں حصہ لے لیا، سرٹیفکیٹ بھی مل گیا 3 مہینے کے بعد، تو ہم نے الحمدللہ، نہیں، سیری نہیں ہونی چاہیے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح طالب علم کی یہی خصوصیت بیان فرمائی۔ صحیح جو طالب علم ہے، جسے علم کی چاشنی اور علم کا ٹیسٹ مل جاتا ہے، کہتے کہ پھر وہ کبھی بھی سیر نہیں ہوتا۔ منہومان لا یشبعان، 2 حریص اور 2 گریڈی ایسے ہیں کہ ان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ ایک منہوم فی العلم، علم کا گریڈی، علم میں حریص، لا یشبع منہ، اس سے اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں ایسی خبر پھیل گئی کہ حضرت کا انتقال ہو گیا، رات کا وقت تھا۔ علامہ شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دوڑے دوڑے ہم حضرت کے گھر پہنچے، تو جب وہاں پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ نقاہت ہے، کمزوری ہے، لیٹے ہوئے ہیں اور لیٹے لیٹے کتاب پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے پوچھا کہ حضرت ایسا کون سا جزئیہ ہے، علم کا ایسا کون سا حصہ ہے جو آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ اسے ڈھونڈ رہے ہیں؟ اور اگر کوئی ایسا علم کا حصہ ہے جو آپ کو معلوم نہیں ہے اور آپ کو ضرورت ہے، تو ہم خدام کس کام کے، آپ ہمیں فرما دیتے، ہم ڈھونڈ کر کے آپ کو مسئلہ بتا دیتے۔ تو کیا ارشاد فرمایا حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے؟ فرمایا کہ مولوی شبیر کیا کریں، یہ بھی ایک بیماری ہے، یعنی کتابوں کو دیکھتے رہنا یہ بھی ایک روگ ہے۔ یہ جو ایڈکشن ہے کتابوں کو دیکھنے کا، یہ ہے منہوم فی العلم، کبھی سیر نہیں ہوتا ہے، اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔
حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحب رحمہ اللہ تعالی، جو دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے مفتی تھے، اور ان کا تقرر حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا. فقیہ النفس تھے، بہت بڑے مفتی، اور تواضع بھی بہت اعلیٰ درجے کی. ان کے حالات میں لکھا ہے، یا ان کے حالات اس زمانے کے علماء نے بیان کیے ہیں، کہ وہ صبح جو ہے اڑوس پڑوس میں جو بوڑھی عورتیں وغیرہ رہتی تھی، محتاج لوگ، ان کے پاس جا کر کے کہتے تھے کہ میں بازار جا رہا ہوں، اگر آپ کو کوئی چیز بازار سے چاہیے تو مجھے بتلا دو. کون؟ دارالعلوم دیوبند کے مفتی عزیز الرحمن رحمہ اللہ تعالی. تو وہ جو بوڑھی عورتیں ہیں وہ کہتی تھیں کہ بھئی میرے لیے اتنے پیاز لانے ہیں، اور اتنی فلاں چیز لانی ہے، اور اتنی فلاں چیز لانی ہے، اتنی فلاں چیز لانی ہے، اور وہ کہ بھئی یہ 1 روپیہ لے لو خریدنے کے لیے. کوئی اور کہے اتنا لانا ہے، اتنا لانا ہے، اتنا لانا ہے. تو حضرت جاتے تھے اور ان سب کے لیے شاپنگ کر کے آتے تھے. اور شاپنگ کر کے آتے تھے تو اس میں کبھی وہ جو بوڑھی عورت ہوتی تھی اس کو کہنے میں غلطی ہو جاتی تھی تو غلط چیز آ جاتی تھی، یا 4-5 گھروں کا سودا لے کر آتے تو حضرت کو کبھی غلطی ہو جاتی تھی. تو جب واپس آ کر کے دیتے تھے تو ان میں سے کوئی عورت کہتی تھی کہ آپ نے غلط خریداری کی ہے، میں نے تو آپ کو پیاز کے لیے نہیں کہا تھا اور آپ پیاز لے آئے. تو کہ پھر کیا چاہیے تھا؟ تو کہ ٹماٹر چاہیے تھے. تو حضرت فرماتے تھے کہ ٹھیک ہے، یہ باقی چیزیں پکڑو، یہ پیاز مجھے دے دو، میں ٹماٹر لے کے آتا ہوں. تو پھر دکان پر جاتے تھے اور پیاز واپس کرتے تھے اور ٹماٹر لے کر کے آتے تھے. اللہ اکبر. یہ اپنے شاگردوں کے ساتھ کہیں سفر پہ جا رہے تھے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے ان کا واقعہ لکھا ہے. تو سفر پہ جا رہے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی دیکھو، سفر میں ایک امیر ہو تو اچھا ہے، ہماری ایک جماعت ہے تو امیر ہو تو اچھا ہے تاکہ وہ ہمارا فیصلہ کرے. تو کہا کہ حضرت آپ ہمارے بڑے ہیں تو امیر تو آپ ہی ہوں گے. تو حضرت نے فرمایا کہ پھر میری بات آپ کو ماننی پڑے گی، امیر کی تو اطاعت ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ ہمارے استاد ہیں، یوں بھی ہمارے لیے تو اطاعت ضروری ہے، لیکن اگر اطمینان نہیں ہے تو ہم دوبارہ کہتے ہیں کہ آپ کی بات ضرور مانیں. کہا کہ ہر بات مانیں گے؟ کہا کہ ہاں ہر بات مانیں گے، ہر چیز میں مانیں گے. کہا بہت اچھی بات ہے. اب ریل گاڑی میں بیٹھ کر جانا تھا تو ریل گاڑی آ گئی تو سب اپنا اپنا سامان اٹھانے لگے. حضرت کے سامان سب اپنی اپنی جگہ پہ رہنے تھے، یہ امیر کا حکم ہے. کہ حضرت پھر سامان، تو کہ آپ سب ریل گاڑی میں جا کر کے بیٹھ جاؤ، ریل گاڑی میں جا کر بیٹھ جاؤ. طلبہ سمجھ گئے. کہ حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ہمارا سامان؟ کہا کہ میں امیر ہوں اور پہلے سے میں نے آپ سے وعدہ لیا تھا کہ میں امیر تب بنوں گا جب کہ آپ ہماری اطاعت کریں گے. تو سب کو حکم کر کے اندر بٹھا دیا، شاگردوں کو، اور سب کا سامان اٹھا کر کے وہاں ریل گاڑی میں رکھا حضرت نے. اور اسی طرح مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پورے سفر میں حضرت نے اپنے شاگردوں سے مشکل سے کوئی کام کروایا، جہاں تک ہو سکا خود خدمت کی سب شاگردوں کی. یہ مفتی عزیز الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا جب انتقال ہوا ہے تو انتقال کے وقت کوئی موجود نہیں تھا وہاں، اچھے تھے، اچانک ہی انتقال ہو گیا. تو جب اس کمرے میں لوگ داخل ہوئے اور پتہ چلا کہ حضرت کا تو انتقال ہو گیا تھا، تو انتقال اس حالت میں ہوا تھا کہ ایک فتویٰ تھا جو حضرت نے فتویٰ لکھا تھا اور فتوے پر لکھ کر کے دستخط کیے تھے، سائن کی تھی، اور سائن کرنے کے بعد وہیں ملک الموت آ گئے تو روح نکال کر کے لے گئے، اور حضرت کے وہ چھاتی کے اوپر وہ فتویٰ پڑا ہوا تھا، آخری فتویٰ زندگی کا جو لکھا تھا آپ نے. تو دیکھو یہ علم، یہ ارباب علم نے اور علم والوں نے، علماء نے، مفتیوں نے، مفسروں نے، محدثوں نے، فقہا نے یہ سب جد و جہد کی ہے. تب آج بھی 1447 ایئرز کے بعد پورا دین اسی طرح محفوظ ہے
جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے. اور 1447 ایئرز میں جتنی نئی نئی ضرورتیں پیش آئی تو احادیث اور قرآن میں جو علم چھپا ہوا تھا اس میں سے نکال کر کے ہمیں کہا کہ جائز ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، حلال ہے، اس کا حکم ہمارے سامنے بیان کیا. اور آج بھی جب کوئی نئی بات آتی ہے، نئی بات، تو ہمارے سامنے حضرات کہتے کہ یہ جائز ہے، یہ ناجائز. ورنہ کیسے ہم عمل کرتے؟ ہم کیسے عمل کرتے؟ علماء کے بغیر کیسے عمل کرتے؟ اسی لیے اکابر نے کہا ہے، بڑے بڑے علماء نے کہا کہ لولا العلماء، اگر علماء نہ ہوتے، علماء کی جماعت نہ ہوتی تو لکان الناس کالبہائم، تو لوگ جانوروں جیسی زندگی گزارتے. جن لوگوں کے پاس علم نہیں ہے دنیا میں دیکھو کیسی زندگی گزارتے ہیں، لوگوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں، انسانوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں، کیسے مظالم ڈھائے جاتے ہیں، کیسا ظلم ڈھایا جاتا ہے. جن کے پاس یہ نبوی علوم نہیں ہے دنیا میں کتنا ظلم ڈھا رہے ہیں پوری دنیا میں، دیکھیے آپ. اللہ اکبر کبیرہ. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ بھئی حصول علم یہ ایک موضوع ہمارا رہا ہے بالکل بچپن سے، جب سے فارغ ہوئے تھے کہ علم حاصل کرو، علماء کے پاس بیٹھو، علماء کی کتابیں پڑھو، علم حاصل کرو، علماء کے پاس بیٹھو، علماء کی. یہ ایک موضوع رہا ہے ہمارا جی، جو اہم موضوع جن کو لے کر کے ہم چلے ہیں الحمدللہ پہلے دن سے، بار بار ایک ہی بات. اور شروع میں بہت سے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، بعد میں الحمدللہ سمجھ میں آئی ان کو کہ بات تو صحیح کہہ رہا ہے. اس لیے کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے، آپ کے پاس علم ہے، اور علم کے ذریعے جنت کا رستہ معلوم ہوتا ہے. تو آپ کے پاس نہیں بیٹھیں گے تو جنت کا رستہ معلوم کیسے ہوگا؟ تو بہت سیدھی سی بات ہے. آپ لوئر ہیں، ہمارے پاس لو کا علم نہیں ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو کیس ہوا ہے اس سے ہم بچ جائیں، تو آپ کے بغیر کیسے بچیں گے؟ آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے. آپ کے پاس میڈیسن کا علم ہے اور ہم بیمار ہو گئے ہیں، تو آپ کے پاس نہیں آئیں گے تو بچیں گے کیسے؟ شفا کیسے نصیب ہوگی؟ آپ کے پاس عمارت کا علم ہے، تعمیر کا علم ہے، انجینئر ہیں آپ، بلڈر ہیں آپ، جو بھی ہیں، اگر آپ کے پاس نہیں آئیں گے تو عمارت میں جو دراڑ پڑ گئی ہے وہ درست کیسے ہوگی؟ عمارت کیسے تیار ہوگی؟ تو علماء جنت کا رستہ جانتے ہیں، ان کے پاس ہم اٹھیں گے، بیٹھیں گے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ منہوم علم میں حریص ایسے لوگ گزرے ہیں، منہوم فی العلم لا یشبع منہ. ایک تو یہ گریڈی ہے، کبھی نہیں. اور ایسے بے شمار واقعات ہیں. کن واقعات؟ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کا انتقال کیوں ہوا تھا آپ جانتے ہیں؟ انتقال اس لیے ہوا تھا کہ حد سے زیادہ کھجوریں انہوں نے کھا لی. کھجوریں اتنی کھائی کہ وہ ان کی بیماری کا سبب بن گیا. اب سوال یہ ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جیسا جلیل القدر محدث اتنی ساری کھجوریں کیوں کھا لے گا بھائی؟ یعنی اس زمانے کے جو اطباء تھے، ڈاکٹرز تھے اور حکماء تھے، انہوں نے کہا کہ ان کی موت کا سبب کھجوریں ہیں. بہت کھجوریں انہوں نے کھا لی ایک ساتھ، ایک گو میں بہت کھجوریں کھا لی. تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جیسا اس زمانے میں تو زہد تھا، ایبسٹیننس تھا، لوگ کھانے پینے میں بھی، تو کیوں اتنی زیادہ کھجوریں کھا لی؟ تو اصل میں ہوا یہ کہ ان کو ایک علمی سوال کسی نے پوچھا، مسئلہ پوچھا، حدیث کے بارے میں کوئی سوال پوچھا، علم سے تعلق رکھنے والی کوئی چیز پوچھی، تو ان کو معلوم نہیں تھی. تو وہ گھر آئے اور گھر آ کر کے تحقیق کرنے لگے. ان کے پاس جتنی کتابیں تھیں، جتنے مینوسکرپٹس تھے، اس میں دیکھنے لگے. اور اسی وقت جو ہے ایک باسکٹ کے اندر کوئی ان کے لیے کھجور لے کر کے آیا ہدیے میں. تو کھجور کا ٹوکرا وہاں رکھا ہوا تھا اور آپ جو ہیں وہ کتابیں دیکھ رہے تھے. اب وہ کتابوں میں اتنے مشغول تھے کہ وہ کتابیں دیکھتے دیکھتے ایسے کھجور کھاتے رہے اور انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کتنی کھجوریں کھا رہا ہوں. یعنی علم میں ایسے منہمک ہو جاتے تھے کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا. تو اتنے مشغول ہو جاتے تھے کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ دائیں بائیں آگے پیچھے گیا. تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کھجوریں کھاتے 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 اللہ کا کرنا یہ ہوا
کہ ادھر کھجور کا ٹوکرا بھی ختم ہوا اور ادھر وہ مسئلہ بھی مل گیا ڈھونڈتے ڈھونڈتے، اور وہ سبب بن گیا ان کی وفات کا۔ حضرت مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ تعالی، ان کے بیٹے مطالعہ کر رہے تھے، اسٹڈی کر رہے تھے، کتاب پڑھ رہے تھے، اور کتاب پڑھتے پڑھتے انہوں نے کہا کہ پیاس لگی ہے، پانی چاہیے۔ جیسے بچے کہتے ہیں ماں مجھے پانی چاہیے، بہن کو کہتے ہیں، نوکر کو کہتے ہیں، گھر میں کام کرنا، پانی چاہیے، یعنی پیاس کا اظہار کیا۔ تو حضرت مولانا عبداللہ لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کی آہ نکل گئی جب انہوں نے سنا کہ میرا بیٹا پانی مانگ رہا ہے، تو غم کی وجہ سے آہ نکلی، اور ایسا فرمایا کہ میرے گھر سے علم رخصت ہو گیا، میرے گھر میں سے علم چلا گیا۔ بھائی کیوں؟ بیٹا اتنی محنت سے پڑھ رہا ہے۔ تو یہ اس لیے انہوں نے کہا کہ علم پڑھتے پڑھتے یہ خیال کیسے آیا کہ مجھے پیاس لگی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا دھیان نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے۔ یہ معیار تھا، یہ معیار تھا۔ ہمارے یہاں تو ہمارے بچے اگر موبائل کے ساتھ کھیلتے کھیلتے بھی پڑھیں نا تو ہم کہیں گے کہ میرا بیٹا بہت اچھا ہے، 2 گھنٹے تک پڑھتا ہے، موبائل کے ساتھ بھی 2 گھنٹے تک پڑھتا ہے۔ ان کی آہ نکلی کہ اوہ ہمارے گھر سے تو علم نکل گیا۔ اب میں آپ لوگوں کے چہروں کو جب دیکھ رہا ہوں تو مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ میں سے بہت سوں کو تو یہ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے کہ ہو کیا رہا ہے، اس قصے میں ہے کیا۔ اس لیے کہ ہمارے گھروں میں کلچر نہیں ہے نا، یعنی ایک طالب علم کتاب پڑھ رہا ہے اور کتاب پڑھتے پڑھتے وہ پانی مانگ رہا ہے، تو ابا کو اس میں آہ کیوں نکل گئی کہ میرے گھر میں سے علم رخصت ہو گیا، یہ ہم سمجھ نہیں سکتے۔ کہ بھئی کتاب پڑھتے پڑھتے پیاس کا احساس کیسے؟ اس کا مطلب ہے کہ ذہن وہاں جتنا ہونا چاہیے نہیں تھا۔ تو ان کی بیگم نے دیکھا کہ ابا کو بہت صدمہ ہوا ہے، اور وہ جانتے تھے اس زمانے کے لوگ کہ یہ صدمہ بڑی چیز ہے ان کے لیے، یہ بھول نہیں جائیں گے کہ اس کو۔ تو کہا آپ فکر نہ فرمائیے، ابھی ذرا ٹھہریے، صاحبزادے کا امتحان لے لیتے ہیں۔ اور وہ جو نوکر تھا نا اس کو یہ کہا یا خود اٹھ کر کے یہ کیسٹر آئل، اردو میں کیا کہتے ہیں، میں کیسٹر آئل کو دیویل کہتے ہیں ہم گجراتی میں، کیسٹر آئل، ارنڈ کا تیل، ہاں ارنڈ، ارنڈ اردو میں ارنڈ کہتے ہیں، تو ارنڈ کا تیل، تو ارنڈ کا تیل گلاس میں بھرا، اور ارنڈ کا تیل، اب وہ اس نے تھوڑا اصل میں کیا ہے کہ وہ تھوڑا کتاب میں سے ذہن گیا تو پیاس محسوس ہوئی، اور کہا کہ پانی دو، اور پھر دوبارہ پڑھنے میں لگ گیا تو اندر منہمک ہو گیا تھا، تو یوں کر کے ہاتھ میں گلاس پکڑوا دیا ارنڈ کے تیل کا، کیسٹر آئل کا پورا گلاس۔ اب وہ دوبارہ علم میں منہمک ہو گیا تھا تو پورا گلاس پی گیا علموں کو دیکھتے دیکھتے، اور یہی سمجھ رہا تھا کہ میں پانی پی رہا ہوں، اور اسے احساس نہیں ہوا۔ تو بی بی نے آ کر کے کہا حضرت مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ ایسا ہوا ہے، تو کہا الحمدللہ میرے خاندان میں ابھی بھی علم باقی ہے۔ تو یہ ایک شوق تھا، شوق علم کا، اور اللہ اکبر علم کے ساتھ پھر عمل بھی تھا ان کی زندگیوں میں الحمدللہ۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پہلے امام محمد کا واقعہ سن لو، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، ان کا انتقال ہوا کس حالت میں ہوا؟ پہلے امام ابو یوسف کا سن لو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، وہ بیمار ہیں تو ان کے شاگرد ان کو ان کی خیر خیریت معلوم کرنے کے لیے گئے، تو السلام علیکم، وعلیکم السلام، خیریت، اور فوراً وہ علم میں لگ گئے، مرتے مرتے بھی میرے پاس جو ہے وہ میں پہنچا دوں، مرتے مرتے بھی لینا ہے اور دینا ہے، لینا ہے اور دینا ہے، لینا ہے اور دینا ہے، لینا۔ اصل میں اللہ تعالیٰ شانہ چاہتے تھے اور ابھی بھی چاہتے ہیں اور قیامت تک چاہیں گے کہ یہ شریعت محفوظ رہے جیسی ہے ویسی۔ تو اسے محفوظ رکھنے کے لیے کن کو استعمال کیا؟ علماء کو استعمال کیا، ان کو نہ بجھنے والی پیاس دی علم کی،
یعنی ان کو جتنے علم کی ضرورت تھی اس سے بھی آگے دیکھتے رہتے ہیں. ایسا نہیں کہ بس مجھے جتنا پڑھانے کے لیے ضرورت ہے وہ ہو گیا میرا مطالعہ. نہیں نہیں نہیں, اس سے بھی آگے, اس سے بھی آگے کا سوچتے تھے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگرد, پوری ٹیم تھی ان کی, کیسے امت کی خدمت کر کے گئے آپ جانتے ہیں؟ فرضی سوالات قائم کرتے تھے کہ اگر ایسا ہو جائے تو, اگر ایسا ہو جائے تو, اگر ایسا ہو جائے تو. یعنی ان کے زمانے میں کوئی کسی کے ساتھ وہ واقعہ پیش نہیں آتا تھا, آگے امت کو شاید ضرورت پیش آ جائے, ایسا ہو جائے تو کہ بھئی ایسا ہو جائے تو اسٹڈی کیا کہ بھئی ایسا ہو جائے تو جائز ہے, ایسا ہو جائے تو ناجائز ہے. پہلے ہی سے سب تیار کر کے گئے ہمارے لیے. تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ خبر خیر خیریت کے بعد انہوں نے پوچھا کہ رمی جو ہے, رمی کرتے ہیں حج میں, تو زمین پر پیدل چلتے ہوئے جا کر جمرہ کے سامنے کھڑے ہو کر کرنا افضل ہے یا اونٹنی پر سوار ہو کر, اونٹنی پر بیٹھ کر رمی کرنا افضل ہے؟ تو شاگرد نے کہا کہ پیدل, زمین پر کھڑے ہو کر, پیدل چل کر جائے اور زمین پر کھڑے ہو کر. کہا اخطا تھا, تم نے غلطی کی. یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ یہ علمی ڈسکشن کب کر رہے ہیں؟ انتقال کی 2 منٹ پہلے. ابھی انتقال ہونے والا ہے, 2 منٹ پہلے, 3 منٹ پہلے, 4 منٹ پہلے. یہ اتنا دقیق مسئلہ ہمارے لیے تو, چونکہ ابھی افطار آپ کریں گے, گھر جا کر کے کھائیں گے, تو وہ جو اچھی سب چیزیں رکھی ہوئی ہوں گی, تو اس کی طرف ہمارا ذہن بھی نہیں جاتا کہ ان چیزوں کے دسترخوان پر آنے میں میری بیوی اور میری بچیوں اور میری بہو کا کتنی محنت ہوئی ہے. سمجھے؟ اگر آپ غور کریں نا کہ یہ جتنی چیزیں آج پک کر ہمارے سامنے آئی ہے, او ہو, ان کے تو کتنے گھنٹے گزر گئے ہوں گے, اس میں کتنی محنت کی ہوگی. تو یہ ہمارے سامنے جائز ہے ناجائز ہے, یہ فتوے آ جاتے ہیں نا مفت میں, اس لیے ہمیں پتہ نہیں کہ اس کے لیے کتنی محنتیں ہوئی ہے, اس لیے ہم ان کو معمولی سمجھتے ہیں, معمولی سمجھتے ہیں. اور یہ ڈاکٹر حضرات سے پوچھیں کہ جب وہ کسی پیشنٹ کو دیکھتے ہیں تو ان کو حکومت کا کتنا ڈر ہوتا ہے کہ میں نے اگر کچھ بھی غلطی کی اور یہ میرے اوپر کیس کر دے گا تو حکومت میرے پیچھے پڑ جائے گی. پوچھے ڈاکٹر حضرات کو, پوچھے کتنے سٹریس میں, کتنے ٹینشن میں رہتے ہیں یہ. سمجھے؟ تو ان کو تو اس حکومت کا ڈر ہے. مفتی جب فتویٰ بیان کرتا ہے اسے دوسری حکومت کا ڈر ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک بہت بڑا سبق ملا ایک چھوٹے سے بچے سے, کہ اصل میں یہ سبق اللہ نے دلوایا. کہ چھوٹا سا بچہ, اس نے مجھے ایسا سبق دیا کہ ایسا سبق اور ایسی نصیحت کسی نے نہیں دی. تو لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیا نصیحت اور وہ کیسا سبق؟ تو کہا کہ ایک مرتبہ بارش کا موسم تھا, خوب بارش گری ہوئی تھی اور کیچڑ تھا, نیچے زمین پر کیچڑ. تو میں نے ایک بچے کو دیکھا کہ وہ خوب کودتا اچھلتا ہوا جا رہا تھا. تو میں نے کہا میاں صاحب زادے ذرا خیال کر کے چلو, اگر پھسل گئے تو ہڈی ٹوٹے گی, چوٹ لگے گی. یہ میں نے کہا. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ شانہ کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بہت بڑا کام لینا تھا, تو اس بچے کے ذریعے ایسی نصیحت کروائی. تو کہا کہ وہ بچہ میری طرف متوجہ ہوا, اور میری طرف متوجہ ہو کر اس نے کہا کہ آپ میری فکر نہ کیجیے, اپنی فکر کیجیے, اس لیے کہ میں اگر پھسلوں گا تو اکیلا پھسلوں گا, آپ اگر پھسل گئے تو قیامت تک امت پھسل جائے گی. اتنا بڑا کام ہوتا ہے ان کا. تو ہمارے زمانے میں بھی جب کوئی مفتی فتویٰ دیتا ہے اور کوئی نئے مسئلے کا فتویٰ ہوتا ہے, کوئی نئی چیز کہ بھئی یہ انشورنس پالیسی جائز ہے کہ نہیں, تو اب مفتی نئی چیز آئی ہے, اب یہ فتویٰ دے دے گا, تو اب قیامت تک جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے وہ وبال اس پر ہوگا. اگر غلط فتویٰ دیا تو, اگر بے احتیاطی کے ساتھ فتویٰ دیا تو. یہ بہت ہی مشکل کام ہے, اور یہ اتنا مشکل کام کرتے ہیں مفت میں. اس پر تنخواہ نہیں لیتے, آپ سے فیس نہیں لیتے. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ.
تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ یہ یوں جب مسئلے کو بیان کرتے ہیں تو بہت ایزی لگتا ہے، سمجھے، مگر اس نتیجے پر پہنچنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، کتنے پاپڑ. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے ایک سوال پوچھا اور کہا کہ 3 دن کے بعد میں آؤں گا، 3 دن کے بعد میں آؤں گا. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 3 دن تک گھر سے نکلے نہیں، اور 3 دن کے بعد جب نکلے تو حالت آپ کی بہت غیر تھی، چہرہ پورا سوجا ہوا تھا، آنکھیں لال لال تھی، بالکل تھکے ہوئے نڈھال تھے. بہرحال وہ شخص آیا، اس نے کہا کہ میرے سوال کا جواب آپ کے پاس ہے؟ کہا کہ ہے. کیا جواب ہے؟ تو کہا یہ ہے جواب، سوال جواب یہ آپ دے دیا. لوگوں نے پوچھا کہ حضرت خیریت تو ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میں جب اندر گیا تو اس سوال کے جواب کے لیے قرآن پڑھنا شروع کیا. میں کچھ یاد ہے، ہاں میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا. تو الحم سے لے کر والناس تک ایک مرتبہ پورا قرآن دیکھ گیا، مگر وہ مسئلہ مجھے نہیں ملا. پھر دوسری مرتبہ میں نے قرآن دیکھا، نہیں ملا پھر بھی. تو یہ جو قرآن کے اندر مسئلے کے جواب ہوتے ہیں، حدیثوں کے اندر جواب ہوتے ہیں، یہ مفتیان کرام جن کتابوں کو کھنگالتے ہیں تو کبھی کبھی ایک کتاب کو یہ 10 15 مرتبہ دیکھتے ہیں اور اس پر سے گزرتے ہیں، لیکن یہ علم تو جب اللہ دینا چاہتے ہیں تب ملتا ہے. وہ اندر موتی جو چھپا ہوا ہوتا ہے نا وہ نہیں نظر آتا. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 دن میں 9 مرتبہ قرآن پڑھا، جواب ملا نہیں. پہلے سے احساس ہوگا کہ میری نظر سے گزرا ہے کہیں، یہ قرآن میں ہے کہیں. بیٹھے نہیں، ایسا نہیں سوچا کہ وہ جب کل آئے گا تو میں کہہ دوں گا کہ تو 1 مہینے کے بعد آنا. نہ، علم ایک شخص کو سوال کیا ہے مجھے اور اس کا جواب اسے چاہیے تو اس کو مجھے حل کرنا چاہیے. 3 دن کے بعد وہ آنے والا ہے. 9 مرتبہ قرآن دیکھنے کے بعد حضرت تو سوئے ہی نہیں، وہ 3 دن تک اسی میں لگے رہے. اتنی محنت کرنی پڑتی ہے، اتنی محنت کرنی پڑتی ہے. اس لیے بھائی علماء کرام کے بارے میں اچھا گمان رکھیے، اچھی رائے رکھیے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہمارے اساتذہ اور یہ مفتیان کرام جو ہمیں علم پہنچاتے ہیں، جن سے ہم پوچھتے ہیں، جن کے وعظ ہم سنتے ہیں، جن کی تقریریں سنتے ہیں، اور اسی طرح جن سے فتوے پوچھتے ہیں اور جن کی کتابیں ہم پڑھتے ہیں، یہ جتنے واسطوں سے ہم تک علم پہنچا ہے، آپ روزانہ کم سے کم، میری درخواست ہے آپ سے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر کے یہ نیت کیجئے کہ علم کا جو منبع اور چشمہ اور سر چشمہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں سے لے کر مجھ تک جتنا بھی علم پہنچا ہے، جس پر میں عمل کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں، جتنے واسطوں سے پہنچا ہے ان سارے واسطوں کے اللہ اس کا ثواب پہنچا دیجیے. اور یہ اگر ہم کریں گے تو بھی کچھ نہیں ہے. سال میں 1 مرتبہ ان کے لیے قربانی بھی کرنی چاہیے، ان کے لیے جن کے ذریعے سے علم محفوظ ہوا ہے، ہم تو پہنچے. تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ نے پوچھا، کیا پوچھا؟ رمی کس حالت میں کرنا افضل ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ پیدل چل کر جانا اور کھڑے ہو کر زمین پر. تو کہا کہ نہیں، تم نے غلطی کی، اور یہ کوئی فرض چیز نہیں ہے، یہ سنت ہے. یعنی ایک سنت سکھا رہے ہیں مرتے مرتے. آپ پیدل رمی کر لو تو بھی ٹھیک ہے، اور اونٹ پر سوار ہو کر کے کر لو تو بھی ٹھیک ہے. سنت کیا ہے، افضل کیا ہے، افضل کی بات ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ غلطی کی تم نے، تو اب تو ایک ہی چوائس رہ گئی. تو انہوں نے کہا کہ اونٹ پر سوار ہو کر. تو کہا یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط، دونوں جواب غلط ہے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں تفصیل بتاتا ہوں. کل رمین بعدہ رمیون، ہر وہ رمی جس کے بعد رمی ہے، ہر وہ رمی جس کے بعد رمی ہے. 10 ذو الحجہ کو بڑے شیطان پر کنکری پھینکنی، اس کے بعد رمی نہیں ہے. مگر 11 کو پہلے چھوٹے کے پاس جاتے ہیں تو اس کے بعد رمی ہے، پھر درمیان والے کے پاس جاتے ہیں تو اس کے بعد رمی ہے. ہر وہ رمی جس کے بعد دوسری رمی ہے وہ پیدل چل کر جا کر کے کھڑے ہو کر کرنا افضل ہے. اور ہر وہ رمی جس کے بعد رمی نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہوا
کہ چھوٹے اور درمیان والے کو پیدل کھڑے ہو کر رمی کرنا افضل ہے، اور بڑے شیطان کی جب بھی آپ رمی کریں گے، اس لیے کہ اس کے بعد کوئی رمی نہیں ہے، اس وقت آپ اونٹ پر سوار ہو جائیں گے، اونٹ پر بیٹھ کر جائیں گے اور اونٹ پر بیٹھ کر کے رمی کریں گے، اور رمی کر کے اونٹنی پر بیٹھ کر کے اپنی جو منزل ہے وہاں پہنچ جائیں گے۔ یہ صاحب، اس لیے کہ عیادت کے آداب میں سے کیا ہے کہ بہت زیادہ بیٹھنے کا نہیں، اور خاص طور پہ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں جب تک یہاں بیٹھا رہوں گا تو مریض کو آرام نہیں ملے گا، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو علمی بات میں پڑ گئے ہیں، تو ان کو تو آرام کا تقاضا ہے، آرام چاہیے ان کو، تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں اجازت لیتا ہوں، کہ بہت اچھی بات ہے، یعنی مسئلہ ختم ہوا کہ حضرت اجازت، کہا اجازت، کہتے میں اٹھ کر کے ابھی دروازے تک پہنچا، سمے تو سوراخ موت ہی، تو اندر سے اعلان ہوا کہ امام ابو یوسف کا انتقال ہو گیا، یعنی انتقال سے 2 منٹ پہلے، 1 منٹ پہلے، چند سیکنڈ پہلے یہ ان کا حال ہوتا۔ تو بھائی میں کیا عرض کر رہا ہوں، قصے تو سارے ختم ہو گئے یا کچھ بیچ میں آدھا کوئی رہ گیا ہے؟ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد کو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ موت کیسے رہی موت؟ تو انہوں نے کہا کہ موت کا تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا، یعنی میں مرا ہوں یہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب موت ہوئی۔ کہا وہ کیسے؟ تو کہا کہ میں ایک مسئلے پر غور کر رہا تھا، تو مسئلے پر جب یہ غور کرتے ہیں تو ان کے وہ پورے کمپیوٹر جیسے ذہن تھے، ان کے ساری حدیثیں ان کے سامنے ہوتی ہے، ساری قرآن، ایک ہی ٹاپک کی ساری حدیثیں، ساری آیات وہ ہوتی ہے، اور وہ غور و فکر کرتے ہیں۔ تو ایک موضوع ہے مکاتب، تو کہا کہ مکاتب کے مسئلے پر میں غور کر رہا تھا، مکاتب کے ایک مسئلے پر غور کر رہا تھا، اور اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، حدیثوں کو دیکھ رہا تھا، آیات کو دیکھ رہا تھا، غور و فکر کر رہا تھا، میری تحقیق چل رہی تھی، اور الحمدللہ وہ مسئلہ حل ہو گیا۔ تو جب مسئلہ حل ہوتا ہے تب آدمی سر اٹھاتا ہے نا کتابوں میں سے، تب وہ فارغ ہوتا ہے، تب سوچ میں سے نکلتا ہے، ورنہ ایسے سوچ میں رہتا ہے۔ تو کہا کہ میں مکاتب کے مسئلے میں غور و فکر کر رہا تھا، جب مکاتب کے مسئلے سے فارغ ہوا اور میں نے حل کر لیا، اور جب نظر میں نے اٹھائی تو میں نے دیکھا کہ میں تو آخرت میں آ گیا ہوں، یعنی دنیا میں بیٹھ کر کے مکاتب کے مسئلے میں غور و فکر کر رہا تھا، اور اس وقت ملک الموت کب آئے اور کب میری روح قبض کر کے لے گئے مجھے پتہ ہی نہیں چلا، وہ تو آخرت میں جب میں نے دیکھا تب مجھے پتہ چلا۔ اور پھر آگے کہا کہ پھر اللہ تعالیٰ شانہ سے ملاقات کیسے رہی؟ تو کہ ملاقات رہی، اللہ نے مجھے کہا کہ اے محمد کیا امید لے کر کے آئے، مجھ سے کیا چاہتے ہو تم؟ تو کہ میں نے کہا کہ اللہ آپ کی مغفرت چاہتا۔ تو کہ اللہ نے فرمایا کہ مغفرت نہیں، کچھ اور مانگو، اس لیے کہ اگر تمہاری مغفرت نہ کرنا ہوتی تو عالم ہی نہ بناتا، تم کو عالم بنایا تھا، مغفرت تو ہو چکی ہے، آگے کی بات کرو، کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حصول علم، یہ جو تقریر پڑھ کر سنائی جا رہی ہے انشاءاللہ، کل بھی پرسوں بھی روزانہ عصر کے بعد یہ ہوگی، یہ کیا سنایا جا رہا ہے؟ علم کو حاصل کرنے میں کیا کیا چیزیں رکاوٹ بن سکتی ہیں۔ تو سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے بھائی؟ معصیت، گناہ، اللہ کی نافرمانی۔ اور یہ جب ہم سنتے ہیں تو جو طلبہ نہیں ہوتے ان کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ تو طلبہ کے لیے ہے، اس لیے کہ علم تو وہ حاصل نہیں، ہم سب انشاءاللہ طالب علم ہیں، انشاءاللہ کہو بھائی، ہم سب طالب علم ہیں، اور انشاءاللہ موت تک ہم طالب علم رہیں گے۔ آپ جو ہے مسجدوں میں جائیں، اور جہاں پر واعظ و نصیحت کی باتیں ہو رہی ہوں، دروس ہو رہے ہوں، تو کیا نیت کر لیں آپ؟ بہت ساری نیتوں میں سے ثواب کی نیت آپ کرتے ہیں، معلومات کی نیت کرتے ہیں کہ مجھے کچھ معلوم ہو جائے کہ جنت میں کیسے میں جا سکتا ہوں، جہنم سے کیسے بچ سکتا ہوں، یہ نیت بھی کر لو کہ علم حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ یہ علم آپ حاصل کر رہے ہیں، ابھی جو علم حاصل کر رہے ہیں یہ تو طالب علم ہے آپ۔ اہتمام سے جو ہر ہفتے آتا ہے وہ بھی طالب علم ہے، کسی اور شیخ کی مجلس میں اہتمام سے جاتا ہے وہ بھی تو طالب علم۔ ہمیں انشاءاللہ موت تک طالب علم رہنا ہے۔ اور طلب علم میں بہت بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ معصیت۔ دیکھو معصیت کی وجہ سے یا تو طلب علم کا شوق ہی پیدا نہیں ہوتا، میں کسی عالم کے پاس جاؤں، کتابیں پڑھوں، شوق ہی پیدا۔ طالب علم مدرسے میں داخل ہو جائے گا، لیکن اگر گنہگار ہوگا تو پڑھنے کا شوق نہیں ہوگا، دل نہیں لگے گا اس کا کلاس میں بھی، تو ایک یہ رکاوٹ ہو گئی۔ اور اگر اس سے کم رکاوٹ ہے تو جائے گا، مگر دل دماغ میں اترے گی نہیں وہ باتیں۔
اور اگر دل دماغ میں اتر گئی تو اس پر عمل کی توفیق نہیں ملے گی. یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے. اور پھر یہ بات بھی عرض کر دوں کہ معصیت صرف طلب علم میں رکاوٹ نہیں ہے. معصیت اور گناہ دنیا اور آخرت کی جو بھی کامیابی آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس میں رکاوٹ ہے. اس میں رکاوٹ ہے. اس لیے برکت نہیں ہوگی. اگر آپ امتحان میں گناہوں کے ساتھ امتحان میں پاس ہو بھی جائیں گے, اگر آپ جو گھر آپ چاہتے ہیں وہ حاصل بھی کر لیں گے, لیکن گناہوں کی وجہ سے برکت نہیں ہوگی, آگے جا کر کے مصیبتیں آئیں گی. اس لیے آپ سب حضرات کی خدمت میں گزارش ہے, ایک گزارش تو یہ کہ ہم سب انشاءاللہ طلب علم میں مشغول رہیں گے, اور طلب علم میں کامیابی کے لیے اور باقی ہر قسم کی کامیابی کے لیے گناہوں سے دور رہنا بہت ضروری ہے. ہم انشاءاللہ تمام گناہوں سے آج توبہ کر رہے ہیں اور آئندہ گناہ نہیں کریں گے. گناہوں کے اسباب سے ہم دور رہیں گے اور اپنے اپنے مشائخ سے رابطہ کر کے جن گناہوں کی عادت ہو گئی ہے, نہیں چھوٹ رہے ہیں, ان کا بھی علاج ڈھونڈیں گے, ذکر خوب کریں گے, اور اگر کوئی گناہ ہو جائے گا توبہ بھی کر لیا کریں گے, اور اللہ تعالیٰ شان سے دعا بھی کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.